ورنہ اگر ہماری اس زمین پر گناہ کی نحوست سے اللہ سے زمین پوچھتی ہے یا اللہ حکم دے میں اسے نگل جاؤں، ہمارے گناہوں کی نحوست سے آسمان پوچھتا ہے یا اللہ حکم دے میں اس پر پھٹ پڑوں، ہوا اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ حکم دے میں اسے اڑا لے جاؤں، سمندر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ حکم دے میں اسے بہا لے جاؤں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا بندہ ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہارا بندہ ہے تو تم جیسے چاہو کر سکتے ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر اس کے فضل سے اس کے قدرت سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک نظام بنایا۔ پہلے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا نظام چلایا، پھر اللہ نے حضرات صحابہ کا نظام چلایا، پھر تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کا نظام چلایا۔ اب یہ دنیا بالکل قیامت کے قریب آ چکی ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آنے والی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو انگلیوں کو ملا کر اسی وقت اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ گویا کہ قیامت جو ہے بالکل میرے آنے سے قریب ہو چکی ہے، جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں ایسے جو ہے قیامت بھی میرے آنے سے یہ پہلی انگلی ہے اور قیامت کا آنا گویا کہ دوسری انگلی کی نشانی ہے۔ تو سارے آثار ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے آگے تقریباً علامت قیامت کے ظاہر ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی مرحمت کروائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا ایسا ہوگا، ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوگی، وہ ساری چیزیں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس دنیا کی عمر بہت لمبی نہیں ہے، بہت تھوڑی عمر اس دنیا کی باقی رہ گئی ہے، اور یہ سارے مسائل جس کو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اہل فلسطین کا مسئلہ، اہل غزہ کا مسئلہ، اہل حماس کا مسئلہ، مکے والوں کا گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا مسئلہ، اور بیت اللہ کے بالکل قریب میں عیاشیوں کے اڈوں کے بن جانے کا مسئلہ، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا مسئلہ، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں گستاخی کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے جی ہم سب کے آنے کے دور میں ہونے والی ہیں، ان ساری چیزوں کو بتا کر دنیا سے پردہ کرنا۔ اب تقریباً وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سوالات پر بیان فرمایا کہ قیامت میں ایسے ایسے ہو کر ہی رہے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے،
وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت فرماتے ہیں، جبکہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، زبور پڑھنے والے، ان سارے علوم کو حاصل کرنے والے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے، ان کے بارے میں انہیں معلومات تھی۔ اب وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہم جو پڑھے ہیں وہ بات سچی ہے، پکی ہے یا جھوٹی ہے۔ وہ نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آخری نبی ہونے کا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہ کیا سچے ہیں، پکے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ بس ایسے ہی اپنی زبانی یوں بیان کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بارے میں جانچ کرتے تھے، معلوم کرنے کے بعد تورات سے، انجیل سے، زبور سے، یہ پچھلی نبیوں کی بڑی بڑی کتابیں تھیں، ان کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں کو بیان کیا گیا تھا۔ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ ایسے ایسے اوصاف کے مالک ہوں گے، ان کے اندر ایسے ایسی خوبیاں ہوں گی، وہ بھلے معمولی نظر آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر علم کا سمندر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو آئندہ آنے والے خبروں کے بارے میں وہ بیان کریں گے۔ یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ پڑھا کرتے تھے، اب انہیں یقین ہو ہی رہا تھا، لیکن جب آدمی دل سے نہیں مانتا ہے تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ ہمیں یہ بہانہ مل جائے، وہ بہانہ مل جائے جس کے ذریعے سے ہمارا انکار ثابت ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور تورات، انجیل، زبور کو پی چکے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہیں اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کے نبوت کے دعوے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، آپ کے نبی ہونے کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کا سچا پکا جواب دیں گے تو میں معلوم کروں گا کہ آپ سچے پکے نبی ہیں، ورنہ میں اس بات کے بارے میں اقرار نہیں کروں گا کہ آپ سچے پکے نبی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایک وقت وہ آئے گا اللہ کے حکم سے جو فرشتہ اپنی زبان اور ہاتھ میں سور لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل میں وہ سور پھونکنے پر آمدہ ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ فرشتہ سور پھونکے گا سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے آپس میں لڑ مڑ کر ٹوٹ پڑیں گے، آسمان مرجھا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور یہ بڑے بڑے اونچے اونچے نظر آتے ہوئے پہاڑ اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور انسان ہر کوئی اپنی موت کو آواز دے کر موت کے حوالے ہو جائے گا۔ حاملہ ماں اپنے بچے کو پیٹ سے گرا دے گی، دودھ پینے بچے کی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو ایک کنارے کر کے اس میں مدہوش ہو جائے گی، جس کا نقشہ خود اللہ کے کلام میں اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اللہ خود فرماتے ہیں، لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس وقت سے ڈرو جس وقت قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اللہ فرماتے ہیں وہ موقع ایسا ہوگا دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ موقع ایسا ہوگا کہ حمل میں اٹھائے ہوئے بچے والی ماں اپنے حمل کو گرا دے۔ ایسے وقت آنے سے پہلے اپنے زندگیوں کو درست کرو، معلوم نہیں کہ وہ وقت کب آنے والا ہے اور ہم پر کیسے آنے والا ہے۔ اگرچہ کہ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی، یوم جمعہ ہوگا، یعنی جمعہ کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے عالم قیامت کا منظر قائم ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے بیان تو کروا دیا ہے، لیکن پتہ نہیں دنیا کے ان مسائل کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے، اس بڑھتے دنیا کے اندر گناہوں کی ترقی کی وجہ سے اور ماحول کے بدلنے سے اللہ کا عذاب قیامت میں بدل کے انسانوں پہ کب تاری ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام پوچھنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی جی جب وہ وقت قائم ہوگا اس وقت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ بچے اپنے والدین کی سخت نافرمانی کریں، گویا کہ کھیل تماشا والدین کا بن جائے گا، معمولی بات پر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، والدین کی عزت نیلام کی جائے گی، اپنے والدین کو کھلونا والا دیا جائے گا، ان کی پرورش کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال کر ان کے حق میں گالیاں بکنے لگیں گی اور اپنے دوستوں پر اپنے والدین کی عزت کو اچھالیں گی، اور دوست کی عزت دل میں بجا لائیں گے، یوں سمجھیں گے میرا سب کچھ میرا دوست ہے۔ اپنے والدین کی عزت کو نیلام کر کے ان کے آگے یوں کہا جائے گا کہ میرے والدین میرے حق میں کچھ بھی نہیں، جبکہ والدین بچپن کا وہ سہارا ہے، اگر وہ سہارا نہ بنتے تو بچے کی زندگی کیا ہوتی معلوم نہیں۔ والدین وہ انمول تحفہ ہے، اگر وہ بچپن میں اس کا ہاتھ نہ پکڑتے تو یہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا، ماں کی ممتا کی محبت سے دوبر ہو جاتا۔ لیکن جب بچہ اپنے قدم پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے والدین کی عزت کو نیلام کرنے پر اترتا ہے، یہ وہی وقت ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ناپاک قیامت کے قریب کا دور ہوگا جس وقت بچے اپنے والدین کی بالکل بے حرمتی کرنے پر اتر آئیں، جبکہ والدین کی عزت ایک انمول تحفہ ہے، ایک انمول نمونہ ہے۔ جو آدمی دنیا کے اندر اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں بھی چمکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اس کی رزق میں برکت، عمر میں برکت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی زندگی کا سکون بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زمین کے قدم کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جتنا زیادہ دنیا میں اپنے قدم بڑھاتا ہے اتنی زیادہ وہ عمر والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کے عمر کے برکت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی کے نوالوں کی ترقی ہو جاتی ہے اور روزی میں برکت کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ والدین کی عزت اور والدین کی اطاعت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج عام طور پر لوگ، اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک آگ جو ہے مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور یہ عام طور پر ادھر کا علاقہ جو ہے سب مشرق کا علاقہ ہے، اور یورپ ممالک، امریکہ، لندن، جرمن، یہ سب جو ہے مغربی ممالک کا علاقہ ہے۔ یہاں پر لوگ اپنے بچوں کو بھیجنا بڑی عزت کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب کا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو امریکہ، لندن، یورپ، دبئی بھیجنا چاہیں گے، جہاں کا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہاں کی
مشرق سے لوگ ہٹ کر مغرب کی طرف چلے جائیں گے، یہ علامت قیامت میں سے ہوگا۔ ایک آگ آئے گی، اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہاں مشرق سے لے کر مغرب کی طرف بھگا رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ دنیاوی غرض کی وجہ سے، یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ جہاں کا کلچر اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتا ہے کہ دیکھو یہاں کا کلچر یہ ہے کہ یہاں ایک کتے کی عزت کی جائے گی، اس کے مقابل میں والدین کی عزت نہیں کی جائے گی۔ بھلے والدین کو جو ہے ان کے حق میں کچھ بھی ان کی زندگی کا سامان مہیا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے مقابل میں جانوروں کی بڑی عزت کی جائے گی۔ لکھا ہے ایک واقعہ کتابوں کے اندر، ایک یورپی عورت نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا اور اس نے کیس درج کیا کہ عدالت خانے میں، کورٹ میں، کہ دیکھو میں نیچے کے گھر میں رہتی ہوں، میرے اوپر والے گھر میں میرا بیٹا رہتا ہے، میں ہر دن دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا اپنے گھر میں کتا پالا ہوا ہے، اس کی 24 گھنٹے پرورش میں لگا رہتا ہے، اس کا پورا سامان مہیا کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، ہر دن اسے گھمانے کے لیے پھرانے کے لیے وقت دیتا ہے، میرے گھر کے دہلیز سے ہوتا ہوا میرے دروازے کے سہارے سے وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن کبھی آواز دے کر یہ نہیں پوچھتا ماں تو میرے گھر کے نیچے رہتی ہیں، تیرا کیا حال ہے، تو نے کھایا بھی ہے نہیں کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے نہیں پیا بھی ہے۔ تو ماں کے دل کے اندر بات ویسے سسک رہی تھی کہ میرا بیٹا ایک کتے کے لیے جتنا وقت دیتا ہے، جبکہ وہ ایک حیوان ہے، وہ جاندار بھی نہیں ہے، اس میں سے تھوڑا حصہ اپنی ماں کے لیے بھی نہیں دیتا۔ تو اس نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ جتنا وقت کتے کو دیتا ہے، اس نے تھوڑا وقت اپنے ماں کو بھی دے دیا کرے۔ اس طرح کیس ماں نے اپنے بچے کے حق میں کورٹ میں دائر کیا۔ جیسے بچے کو معلوم ہوا، بچے نے ولایت تیار کیا، اس نے بھی مقدمہ دائر کیا کہ میں اپنی ماں کو وقت ہرگز نہیں دے سکتا، میرے پاس جو ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کو دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ تو اب دونوں طرف سے وکلاء وکیلوں کا فیصلہ عدالت خانے میں پہنچا اور قاضی قضات جج نے یہ فیصلہ اس کی ماں کے حق میں یوں سنایا کہ دیکھو ماں، اگر تمہارے حق میں کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تمہیں کھانے کا نظام نہیں ہوتا ہے، تمہیں پکانے کی پریشانی ہوتی ہے، تو تم حکومت سے کمپلینٹ کرو، حکومت تمہارے لیے اولڈ ایج ہوم کا نظام کر چکی ہے، تم جا کے وہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو، حکومت تمہارے تقاضے کو پورا کرے گی، تمہارے کھانے پینے کا نظام بنائے گی، تمہارے حق میں خدمت کا نظام بنائے گی، تمہاری پوری ضرورتوں کو حکومت پورا کرے گی، لیکن تمہارے حق میں بچے کے 17 سال کے بعد یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اسے حکومت سے ظلمن یہ فیصلہ کریں کہ وہ بجائے کتے کو وقت دینے کے اپنی والدہ کو۔ وہاں کا کلچر یہ سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کیوں بے حرمتی کی جائے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں یہ بھی بتایا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مشرقی ممالک سے مغربی ممالک میں بھیجنا فقر کی چیز سمجھیں گے، یوں کہیں گے کہ بھئی میرا بچہ امریکہ میں ہے، ماشاءاللہ میری بچی لندن میں ہے، جانا ہے اور کوئی بات نہیں حرج کی، لیکن اللہ کے نبی نے جو پیشن گویا پیش فرمائی ہے اس بات سے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ قیامت کے سارے مناظر ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایسا موقع ہوگا، ایسا ناپاک دور آئے گا کہ لوگ جو ہے کتے کو عزت دینا پسند کریں گے، اپنے والدین کو عزت دینا پسند نہیں کریں گے، جبکہ والدین کی عزت اتنی زبردست چیز ہے وہ آدمی کو ولی بنا دیتی ہے، اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ اللہ کے ولی نہیں تھے، معمولی چروائے تھے، بکریاں چرانے والے آدمی تھے۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے
ایک مرتبہ ان کی والدہ اپنے بچے سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتی ہیں بیٹا میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آ۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی بات مانتے ہوئے ان کے لیے پانی لے کر آنے جاتے ہیں، اور جیسے ہی پانی لا ہی رہے ہوتے ہیں والدہ کو آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتی ہے۔ عام طور پر جب عمر ہو جاتی ہے تو نیند کا تقاضا غالب ہو جاتا ہے، بچے کے آنے سے پہلے پہلے والدہ سو جاتی ہے۔ اب بچہ پانی لے کر آیا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اب ماں نے پانی پوچھا ہے، اب جس وقت یہ آنکھ کھولے گی اس وقت پانی ان کے آگے پیش ہونا چاہیے، اگر میں رکھ کر سو جاؤں گا تو یہ میری والدہ کے حق میں بے ادبی ہوگی۔ اس لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ پانی کا گلاس لے کر پوری رات کھڑے رہے۔ وہ رات ایسی تھی کہ ہوائیں بھی چل رہی تھی، ٹھنڈ بھی کثرت سے تھی، کپ کپی جسم پہ تاری ہو رہی تھی، اتنا سب ہونے کے باوجود ان کے آگے اپنے والدہ کا حکم تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں گلاس کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ساری رات گزر جاتی ہے، والدہ جیسے ہی نیند سے اٹھتی ہیں کیا دیکھتی ہے کہ ان کا بچہ اپنی ماں کی بات بجا لاتے ہوئے ان کی حکم کی تکمیل میں وہ گلاس کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت والدہ دل سے یہ دعا دیتی ہے یا اللہ تو مرنے سے پہلے پہلے میرے بیٹے کو تیرا دوست کر، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بایزید تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بنا کر اپنا دوست بنا کر اور یہ اللہ میں شامل کر کے دنیا سے اٹھاتے ہیں۔ یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کرنے والوں کے حق میں دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے کارنامے ہم سب کی آنکھوں کے آگے رکھے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کو کبھی بھی زندگی میں کمتر نہ سمجھے۔ یہ ہماری جنت بھی ہے، یہ ہماری دوزخ بھی ہے۔ اگر یہ راضی، اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین، اگر ماں باپ راضی تو تمہارا اللہ راضی، اگر ماں باپ ناراض تو تمہارا اللہ بھی ناراض۔ اگر دونوں ناراض ہو گئے ہماری دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اگر دونوں راضی ہو گئے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بس ان کا معمولی مسئلہ تھا، صحابی رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ صحابہ سے بھی مسئلہ بنا کر بتاتے ہیں تاکہ آنے والی انسانیت کے لیے ثبوت ہو جائیں، سبق مل جائے۔ وہ بیوی کی سن لیتے تھے، ماں کی بات کو بازو رکھتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ انکار تو بہت بڑی بات نہیں، لیکن صحابہ رسول کا عمل یہ تھا کہ بیوی کی بات کو مقدم رکھتے، ماں کی بات کو بازو کر دیتے۔ آج یہی ماحول ہے کہ بیوی کی بات کو ترجیح دے دی جاتی ہے ماں کی بات پر۔ ماں نے فلاں بات کہی، بیٹا ایسا نہیں ہے، تو بیوی اس کے اوپر جو بولتی ہے شوہر آمادہ ہو جاتا ہے، ماں کی بات کو دوہر کر دیا جاتا ہے اور بازو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی معاملہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ صحابی رسول تھے، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے تھے، ایمان کی حالت سے دنیا سے جا رہے تھے، کلمہ حلق میں اٹک گیا تھا، زبان پہ آنا دشوار ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں علقمہ کا کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، حلق میں کیوں اٹک گیا ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے، معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معلوم کرو کیا ان کے والدین ہیں؟ تو اللہ کے صحابہ اکرام نے بتایا والد تو نہیں ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بلایا اور کہا
دیکھ بڑی بھی تیرا بیٹا اگر تو اس سے راضی نہ ہوئی، اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا، ویسے بھی یہ جہنم میں ہی جائے گا، اچھا ہے کہ یہ جہنم میں جائے، اس سے پہلے ہم تو لکڑیاں جمع کر کے اس کو جلا دیں گے۔ ماں کی ماں تو ممتا محبت والی ہوتی ہے۔ تو حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں دنیا میں جلانا چاہ رہے ہیں تو میں انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا، حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابی کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، تمہارے بیٹے نے تمہیں ایسی کیا تکلیف دے دی؟ تو ماں کہتی ہے، میرا بیٹا میری بیوی کی بات کو آگے رکھتا تھا، میری بات کو بازو رکھ دیتا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی۔ اس تکلیف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرتے وقت صحابی رسول کو بھی کلمہ زبان پہ آنا مشکل ہو گیا۔ آج ہم نے اپنے والدین کو معمولی بنا دیا، ہلکے میں لے لیا، یہاں تک کہ والدین دل میں اپنے دوائیوں کی گولیوں کا سوال کرنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں، بس اپنی زبان کو اس لیے قابو میں رکھتی ہیں کہیں میں اپنی گولیوں کا سوال نہ کر دوں اور میرا بیٹا کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے، یوں نہ کہہ دیں ہمیشہ آپ کی یہ اسلامی بمڑی اب بھی 8 دن بھی ہوئیں گے دکانہ بولے اللہ کو دیکھو پھر پیچھے پوچھ رہی ہے۔ ایسا وقت یہ قرب قیامت کا ہے، ایسا ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا، لیکن ہم سب کے آگے باتیں اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ ہم ان کرنے والوں میں نہ بنیں، ہم قیامت کے علامات کو قائم کرنے والے نہ بنیں، ہم ان اللہ والے جیسے بنے جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کو کر کے اپنی دنیا بھی بنائی، آخرت بھی بنائی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے، آسمان سے آندھی چلنے کی آواز آتی ہے اور زوردار طوفانی بارش شروع ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 افراد ایک غار میں چلے جاتے ہیں اپنی پناہ لینے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے طوفانی بارش کی وجہ سے پہاڑ پر سے ایک پتھر گرتا ہوا وہ غار کے منہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک اللہ سے یہ دعا کرنے لگتا ہے، یا اللہ میری اپنی زندگی کی ایک نیکی ہے، ان نیکیوں کی برکت سے ہمارے غار کے منہ پر آیا ہوا پتھر کو تھوڑا دور کر دے تاکہ ہم غار کے منہ سے باہر نکل جائیں۔ ان 3 بنی اسرائیل کے افراد میں سے ایک آدمی دل میں یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میں چرواہا ہوں، میں صبح اٹھ کر شام تک اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، کسی غرض سے سفر میں نکلا ہوا تھا، لیکن میرا عمل یہ ہے میں جیسے شام اپنی بکریوں کو چرا کر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے تازہ دودھ نکالتا ہوں، اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ والدین ان کو پی کر اپنے پیٹ کو سیراب کر کے آرام سے پیٹ بھر کے سو جائے، پھر میں ان بکریوں کا دودھ اپنے لیے استعمال میں لاتا ہوں۔ یا اللہ اگر یہ ادا تجھے پسند ہے تو غار کے منہ سے اس پتھر کو دور کر۔ تو ان کی زندگی کے اپنے والدین کی خدمت کا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غار کے منہ سے وہ پتھر کے ہٹنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ایسے زندگیوں کے اندر اعمال کرنے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کی دعاؤں کی برکت سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے والے بنے، ورنہ ہمارا زندگی کا ہر مسئلہ کسی نہ کسی کی دعا پر اٹکا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی کی بددعا پر اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دعا مل گئی مسئلہ آسان ہو جائے گا، خیر کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے اگر کسی کی بددعا ہو گئی مسئلہ بھی بگڑ جائے گا اور کام بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا ایسی بنائی ہے اللہ نے کہ ہاتھ در ہاتھ لینا ہے، ہاتھ در ہاتھ دینا ہے۔ اگر ہم بھلائی کریں گے اللہ کی طرف سے ہاتھ در ہاتھ بھلائی کے ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے، اگر ہم برائی پر آمادہ ہو جائیں گے ہاتھ در ہاتھ اللہ کی طرف سے برائی کے
فیصلے ہوں گے، ہمارے حق میں بھی برائی کا اقدامات ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ دنیا کا ہر ترازو معمولی ہے لیکن اللہ کا ترازو بڑا وزنی ہے۔ دنیا کا ہر ترازو ہلکا پھلکا ہے مگر اللہ کا ترازو بڑا سخت ہے۔ دنیا کا ہر فیصلہ جھول کا ہے مگر اللہ کا ہر فیصلہ انصاف کا ہے۔ وہ خدا اپنی قدرتی نگاہ ہر بندے پر گاڑا ہوا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں تو ہوتا ہے تیرے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اگر ہم دو ہوتے ہیں تو تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اگر ہم چار ہوتے ہیں تو پانچواں ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اگر ہم چھ ہوتے ہیں تو ساتواں ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کی ساری کاوشیں اللہ تعالیٰ اپنے نگاہوں میں رکھا ہوا ہے، مگر وہ رحیم ہے، مگر وہ کریم ہے، مگر وہ ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ ورنہ اگر ہماری اس زمین پر گناہ کی نحوست سے اللہ سے زمین پوچھتی ہے یا اللہ حکم دے میں اسے نگل جاؤں، ہمارے گناہوں کی نحوست سے آسمان پوچھتا ہے یا اللہ حکم دے میں اس پر پھٹ پڑوں، ہوا اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ حکم دے میں اسے اڑا لے جاؤں، سمندر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ حکم دے میں اسے بہا لے جاؤں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا بندہ ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہارا بندہ ہے تو تم جیسے چاہو کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں اور رخصت کا موقع دیتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے، سدھر جائے۔ خود اللہ نے اپنے بندے کو بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جن ہانڈیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان ہانڈیوں کو ڈنڈا لے کر اپنے ہاتھوں سے پھوڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور محنت بڑی لگی ہے، جان لگائے، مال لگائے، وقت لگائے، اور تیرا حکم ہے کہ تو ڈنڈا لے کر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو اپنے ہاتھوں سے پھوڑ دو۔ یا اللہ نہیں ہو سکتا، دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نوح یہ کیسے میرے حق میں ہوگا کہ میں نے جن بندوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان بندوں کو غلطی پر فوراً میری طرف سے عذاب میں مبتلا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی فوراً نہیں پکڑ کرتے، اسے بھی ڈھیل دی جاتی ہے اور رخصت دی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے حق میں معاملہ کر معاملہ ہو ہی رہا ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو صبح، پرسوں نہیں تو اور پرسوں، لیکن بندہ سمجھ جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خیر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی بندہ سمجھنے کے لیے، سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ فوراً آ پہنچتی ہے، جسے روکنے والا، ٹوکنے والا، اس کی زندگی سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بڑے انعامات بھی ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ کے بڑے بڑے فیصلے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد ان چیزوں سے ہمیشہ انسانیت کو ڈرایا ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر بڑے بڑے عیش و آرام بھی رکھے ہیں اور جہنم کے اندر بڑے بڑے خوفناک چیزوں کو بھی بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتائیے، تو حضرت اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بیان فرمائی تھی کہ بچے اپنے والدین کی عزت کو نیلام کریں گے، یہ قرب قیامت میں ہونے والا ہے۔ اس سے ہم مکمل بچنے کی فکر کریں تاکہ اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں والدین کی دعاؤں کا معاملہ ہو، والدین کی طرف سے ہمارے حق میں خیر و برکت کے فیصلوں کا معاملہ ہو، والدین کی طرف سے ہمارے حق میں ہمارے دنیا کے آخرت کے بننے کا معاملہ ہو۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کل قیامت کے دن جنت میں جانے والے جنتیوں کی غذا کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو وہ مچھلی کا جگر کھلائیں گے جس مچھلی پر اللہ نے دنیا کو قائم
اللہ نے دنیا کو قائم کیا ہے۔ وہ مشرق اتنی بڑی ہوگی، ہم جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی یا اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیے، ہم آپ کی مخلوق کو دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کئی مہینوں سے پکایا ہوا کھانا ایک مچھلی کے نیک نوالے کے حوالے ہو گیا۔ مچھلی لاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگی اے سلیمان آج تو آپ نے ہمیں بھوکا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ہمارا خالق اور مالک جو ہے بھرپور ایسے 3 نوالے ہمیں کھلاتا جس سے ہمارا پیٹ سیراب ہو جاتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ تقریباً 20% زمین ہے تو 80% پورا پانی ہے، اور پانی کی بڑی مخلوق اللہ نے مچھلی بنائی ہے۔ کل قیامت کے دن مچھلی کا جگر جنتیوں کو کھلایا جائے گا، جو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کا بڑا انعام ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال کیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ علامت قیامت میں سے کیا یہ چیز ہوگی کہ لوگ مشرق سے مغرب کی طرف جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، لوگ مشرق سے مغرب کی طرف چلے جائیں گے، مشرق میں ایک آگ نکلے گی جو مغرب کی طرف ہانکتے ہوئے لوگوں کو بھگا کر لے جائے گی۔ جیسا کہ میں نے سمجھایا کہ یورپی ممالک میں لوگ اپنے بچوں کو بھیجنا فخر کی چیز سمجھیں گے۔ یہی قیامت کی علامت میں سے ہوگی کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھیجنے والے ہو جائیں گے اور خود جانا بھی پسند کریں گے۔ اس طرح کا معاملہ قیامت کے قریب میں ہونے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا موقع میں پاؤں جب قیامت کا قریب ہونا مجھے محسوس ہو رہا ہوگا تو میں ایسے وقت میں کیا کام کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو بتایا، وہ ان کے لیے بھی تھی، وہ ہمارے لیے بھی۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لا کر جنتی بن کر چلے گئے جنت میں، ان کے لیے تو موقع نہیں رہا، لیکن نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو انہیں بیان فرمائی تھی ان کا موقع ہمارے لیے ہے۔ ہمارے حق میں یہ علامت قیامت ظاہر ہو رہی ہے، ان سب سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا کام تمہیں کرنا یہ چاہیے افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کی عادت کو بڑھاؤ۔ آج لوگوں کے اندر قیامت کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ موقع ایسا آئے گا جان پہچان والے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، انجان لوگوں کو ہرگز سلام نہیں کیا جائے گا، ورنہ عزت کے لیے سلام کیا جائے گا، ورنہ بغیر عزت اگر وہاں سے نہیں آ رہی ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز ڈر کی وجہ سے سلام کیا جائے گا، اگر میں اسے سلام نہیں کروں گا تو میرا فلاں کام نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ پولیس والوں کو ہاتھ دکھا کے سلام کرتے ہیں، وہ سلام ان کی عزت میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کے ڈر میں ہو رہا ہے کہ جب ہمارا مسئلہ آ جائے گا ان کے حق میں تو ہمارے سلام کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ آسان کر دے گا۔ جیسا کہ عام طور پر مسجد میں خدمت کرنے والے لوگ ذمہ داروں کو سلام کرتے ہیں، یوں ڈرتے ہوئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو ہماری ٹکٹ کٹ جائے گی، ہمیں نکال دیا جائے گا خدمت سے، یوں کہا جائے گا کہ حضرت کیا سلام نہیں کرتے۔ تو یہ مسئلہ قیامت کے قریب ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دل سے سلام کرو۔ سلام تو اسلام سے نکلا ہے، اور سلام کرنے سے یہ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کو مرحمت فرمائی تھی کہ لوگ جیسے ہی اپنی تجارت کے لیے خرید و فروخت کے لیے نکلتے ہیں اس دعا کو کرتے ہوئے جاتے اور سامنے والوں سے دعا لیتے ہوئے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت کا سامان مہیا کرتا۔
جیسا کہ کہا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے اندر 3 لفظ بیان کیے گئے ہیں، ایک تو سلامتی کی دعا، پھر ورحمۃ اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا، وبرکاتہ، پھر اللہ کی طرف سے برکت کی دعا۔ یہ پورا سلام کرنا یہ اچھی سنت ہے، پورا سلام کرنے کی عادت بنائیں۔ عام طور پر السلام علیکم تب بولتے ہیں، اس لیے کیا بول رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور آگے والے کو کیا سننا چاہیے وہ بھی صحیح سنائی نہیں دیتا۔ سلام کر رہے ہیں تو پورا سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ آگے والے پر ہماری طرف سے سلامتی کی دعا ہو، رحمت کی دعا ہو، برکت کی دعا ہو۔ جو سننے والا ریٹرن میں ہمارے حق میں جواب دے گا وہ ایسے ہی ہمارے واسطے بھی دعا دے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو، تمہارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے برکت کا معاملہ ہو۔ تو یہ اسلام سے نکلا ہوا ہے، اور اسلام یہ بندے کو اللہ سے ملانے کا کام کرتا ہے، تو ایسے ہی یہ سلام بندوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، دلوں سے نفرتوں کے دور کرنے کا کام کرتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کی 10-15 سال سے دشمنی تھی، آپس میں وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، دل اڑے ہوئے تھے آپسی دشمنی کی وجہ سے، ہم اس سے نہیں ملیں گے یا ہمارے سے نہیں ملیں گے۔ اچانک ہوا یہ کہ جا ہی رہے تھے، آگے والے دشمن نے کسی اور کو سلام کرنے کے ارادے سے زور سے سلام کر دیا، مد مقابل والے دشمن نے یوں سمجھ لیا کہ اس نے سلام میرے لیے کیا ہے۔ اب سمجھو وہیں سے اس کے دل کے اندر نرمی کا بیج بو دیا گیا، اس کی نفرت کے بیج کو ختم کر دیا گیا۔ اب وہ اپنے دوستوں سے یوں کہے گا، انہیں اتنے دن سے میرے سے باتش نہیں کریا، جی کیا کہ جاتے جاتے پرسوں سلام کریا، حالانکہ سلام اس نے کسی اور کے لیے کیا ہے، لیکن اس دعا کی برکت یہ ہے اللہ تعالیٰ 15 سال سے سخت بنائے ہوئے دل کو پگھلانے کی اس کے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا السلام بینکم، کہ سلام کو عام کرو، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کو عام کریں گے، نفرتوں کو دور کریں گے۔ اور جیسے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم گھر سے باہر نکلیں تو گھر والوں پر پورا سلام کر کے نکلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ پورے گھر والوں پر سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا ہماری طرف سے دی جائے۔ ہم غیر موجود ہوتے ہیں گھر کے اندر، اللہ کی طرف سے اگر سلامتی ہو جائے، رحمت ہو جائے، برکت ہو جائے، ہمارے آنے تک ہمارا گھر محفوظ رہے گا، اللہ کی سلامتی میں آ جائے گا۔ اور اب ہم کام کے لیے اکیلے نکل رہے ہیں، ہمارے گھر والوں نے سن کر ہمارے حق میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعا دی، تو ان کی دعا کی برکت ہماری سلامتی ہو جائیں گی، ہمارے حق میں رحمت کے فیصلے ہو جائیں گے، اور ہماری روزی میں برکت کا سامان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ کس بات بڑی زبردست ہے، آدمی اگر سمجھ کر عمل کرنے لگ جائے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کو دین پر چلنا سائیکل چلانے سے بھی آسان ہے، آدمی چل کے تو دیکھے، اللہ کی طرف سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے قیامت میں سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا ہے کہ لوگ آپس میں سلام کیا کریں، ورنہ لوگوں کے دل نفرتوں سے، عداوتوں سے اتنے بھر جاتے ہیں، بڑے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹا بھائی ڈھیلش میں بیٹھے دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑا بھائی کا جنازہ مسجد جا رہا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ دل اتنا اٹھتا جا چکا ہے، دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اس کے اندر تو نرمی کا بیج بویا ہی نہیں گیا ہے، ایک مرتبہ بھی اس کو دیکھا بھی نہیں گیا ہے، سلام بھی نہیں کیا گیا ہے، تو کہاں سے نرمی کا بیج آئے گا؟ تو اس کے لیے سلام کو عام کریں، اس سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دل پاک ہو جائے گا، اور پاک دل اللہ کے آنے کی جگہ بنے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں دوسرا کام تمہیں یہ کرنا چاہیے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو روز کھانا کھلاؤ۔ حضرت
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں لوگوں کے لیے لنگر لگا کرتا تھا۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت نے اپنے کمرے میں جا کر لوگوں کا تو ان کے دربار میں لنگر لگ رہا ہے، لوگ جوق در جوق آ کر کھانا کھا رہے ہیں، مگر حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور نمک کا پانی منگاتے ہیں، سوکھی روٹی منگاتے ہیں، اسے نوش فرمانے لگتے ہیں۔ مریدین بے تحاشا روتے ہوئے حضرت سے پوچھتے ہیں، حضرت آپ کے فیض اور برکتوں کا اتنا لوگوں کے درمیان عام فیض ہے کہ لوگ یہاں پر کھانے کھا رہے ہیں، لنگر پر لنگر لگ رہا ہے، مگر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سوکھی روٹی اور نمک کا پانی پی رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ساری انسانیت کو بنایا، ان کی برکت سے ساری انسانیت کو روزی دی جا رہی ہے، مگر میرے نبی کا کیا عالم تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی جو ہے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس طرح کہتے ہوئے وہ کھا کر نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا پیٹ بھرے نہ بھرے، آگے والے کا پیٹ بھر جائے، آگے والے کی دعا ہمیں مل جائے۔ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا ہے، اگر اللہ نے ویسا دیا روزانہ کھلاؤ، نئی مہینے میں کھلاؤ، نئی ہفتے میں کھلاؤ، نئی سال میں ایک مرتبہ کھلاؤ، نئی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کھلاؤ، جتنی طاقت ہے اسی کے بقدر کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب یہ کرنے کے کام ہیں کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، بھائی چارگی کو باقی رکھو، اپنے بڑوں کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ جو ہے اسے برقرار رکھو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو رشتہ داری کا معاملہ ہے اسے بھی برقرار رکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ورنہ قیامت کے قریب یہ معاملہ ہوگا کہ رشتہ داری کی خرید و فروخت جو ہے قیامت کے قریب بے گنتیوں کے چونیوں پر ہوگا، معمولی رقم پر رشتہ داری بیچ دی جائے گی۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر اتنا زبردست معاملہ ہوتا ہے، کئی سال کورٹ کچہری کے لگ جاتے ہیں، آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی یہ جگہ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی تیسرا اکیلے جاتا ہے، لیکن ہوا کیا؟ رشتہ داری کو کورٹ کچہریوں کے حوالے گنتیوں کی چونیوں میں بیچ دیا۔ ارے دل سے رحم کر کے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیتے ہیں، یا چھوٹا بھائی اپنا بڑا بھائی سمجھ کے دے دیتا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی طاقت کے بدولت پر کسی اور کی ایک انچ بھی جگہ لیتے ہیں تو وہ زمین کے اوپری حصے سے لے کر ساتوں زمینوں کے نیچے تک جہنم کا تخت بنا کے کل قیامت کے دن ناحق اس زمین کے حصے لینے والے کے گلے پہ ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارا ترازو کھوکھلا ہے، ہمارا انصاف معمولی ہے، مگر اللہ کا ترازو بڑا وزنی ہے، اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے، ہم اس کے انصاف سے نہیں بچ سکتے۔ وہ منظر ایسا ہوگا بغیر سینگ والی بکری کا اللہ تعالیٰ سینگ کے ساتھ معاملہ پورا کریں گے، ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ ہمارا بھی حساب ہوگا، آپ کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں لیٹی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں سمجھتی ہوں کہ آپ میرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں سمجھتی ہوں کہ آپ کی محبت مجھے اس وقت قیامت میں بھی کام دے گی جس وقت کسی کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ یاد رکھنا آدمی کے لیے 3 وقت ایسے ہیں جس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔
ان میں پہلا وقت یہ عائشہ، موت کے وقت کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا، اپنے اعمال کا بہتان خود کو بھگتنا پڑے گا۔ زندگی اچھی آسانی سے کلمہ نکل جائے گا، زندگی خراب کلمہ حلق میں اٹک جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو کلمہ والی موت سے مالا مال فرمائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا موقع یہ ہوگا عائشہ، جب میزان عمل قائم کیا جائے گا، تولا جائے گا ہر ایک کے اعمال کو، جس کا وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ اس وقت میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ نبی خود اپنی بیوی کو بول رہے علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عائشہ، تم صراط کا وہ راستہ جو بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اس وقت نبی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، تمہیں خود وہ راستے کو طے کرنا پڑے گا اور خود اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ اعمال اچھے تو راستہ بجلی کی کڑک کی طرح پار لگ جائے گا، ورنہ قیامت کے اس ہولناک منظر میں تمہیں اس راستے پر جو ہے جہنم کی نیچے تپش ہوگی، گرمی ہوگی، جہنم بھڑکائی جا رہی ہوگی، کٹ کٹ کے گرنا پڑے گا۔ یہ نبی نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا۔ تو یہ آنے والے مناظر بڑے نازک نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس موقع پر صلہ رحمی کو قائم رکھیں، بھائی چارگی کو کریں، ہمارا حق معاف کرے، آگے والے کا حق ادا کریں۔ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، برسوں کے قرض دار ہوتے ہیں، پیسہ آگے جاتا ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک ایک کے بدلے میں 70 دینا پڑے گا، مفلس بن کے ان کے گناہوں کو ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے قریب رشتہ داری کو باقی رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور خود چھپ کر جائے، خالہ سے بات نہیں کرتا، ماموں سے بات نہیں کرتا، انہیں ایسا کرتا رہے، چاچا سے بات نہیں کرتا، انہیں ایسا کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کا نوجوان طبقہ بڑے غصے والا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ اکڑ جاتا ہے، عقل کا تقاضا ہے، امت کا تقاضا ہے، لیکن عاجزی پیدا کریں، جھک کر جائیں۔ وہ نہیں بات کرتے، بڑے آدمی ہیں، چلو ہمارے سے ہی غلطی ہو گئی، ہم کو جھک کر چلے جائیں، ہم ایک مرتبہ سلام کریں گے، ان کا دل پگھل جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، راتوں میں نماز پڑھا کرو، اس وقت خاص طور پر نماز پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آقا اللہ کی ذات جاگ رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر ایک بادشاہ کے دربار سے گزر رہا تھا، رات بہت ہو چکی تھی، دستک دی اس نے بادشاہ کے دروازے پر۔ وزیروں نے کہا رات بہت ہو چکی ہے، بادشاہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے، تم آگے نکل جاؤ۔ تو فقیر آگے بڑھتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچا، یوں کہنے لگا، یا اللہ، دنیا کے بادشاہ تو وہ ہیں جو وقت ہونے پر سو جاتے ہیں، لیکن تو وہ خالق و مالک، تو وہ بادشاہ ہے جو راتوں رات جاگتا ہے، دنوں دن جاگتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیری وہ ذات ہے جو نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو اللہ کی ذات رات میں بھی جاگتی ہے، دن میں بھی جاگتی ہے۔ ہم ایسے وقت میں نماز پڑھیں جب ساری انسانیت سو رہی ہوگی اور اللہ کی ذات جاگ رہی ہوگی، اور سب کے تقاضے ان کے کمبل کے ساتھ اوڑھے جا چکے ہوں گے، اور ہمارے تقاضے اگر ہم اپنے اللہ کے آگے رکھیں گے، اللہ کہیں گے حاضر عبدی، بتا میرے بندے تیرا تقاضا کیا ہے، میں ضرور اس کو پورا کروں گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر یہ کام ہم کرنے والے ہو جائیں گے، آپس میں سلام کو عام کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، رشتہ داری کو برقرار رکھیں گے، اور اللہ کی کثرت سے رات میں عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، تو اس وقت تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں سلامتی کے جنت کے جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں یہ کام کرنے کے بتائے ہیں، آپس میں خوب سلام کریں۔ اللہ نے مال و دولت کا مالک بنایا ہے، روزانہ کھانا
کھلائے، ہفتے میں کھلائے، مہینے میں کھلائے، سال میں کھلائے، یا زندگی میں ضرور موقع در موقع کھلائے، اور آگے اپنے رشتہ داری کو باقی رکھیں، بھائی چارگی کا معاملہ کریں، خود نرم ہو کر آگے بڑھیں، اور اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں، دوری نہ بنائیں، رشتہ داریوں کو نہ توڑیں، اور راتوں میں اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ اللہ نے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر